بس ایک بات اور کہتا ہوں اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اردو شعراء میں صحیح العقیدہ اور سلیم الفطرت شخصیات موجود رہی ہیں. ان میں علامہ اقبال مرحوم، مولانا الطاف حسین خالی، مولانا حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، سندھ کے عظیم شعراء گزرے ہیں، سچل سرمست، لال شہباز قلندر، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ بڑے سلیم الفطرت اولیاء اللہ. لیکن منازل سلوک میں بس یہ آخری واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ منازل سلوک میں جگر مراد آبادی مرحوم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پہل جگر شراب کے بے پناہ رسیا تھے. اور سنیے گا کہ جگر نے کیا کہا، خدا کی قسم سنیے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ پہل جگر شراب کے بڑے رسیا تھے. بعد میں توبہ کی، تائب ہوئے اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی. ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب انہوں نے شراب پینا چھوڑی تو ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ شراب پینا اس طرح چھوڑ دیں گے تو آپ مر جائیں گے، لہٰذا اگر آپ شراب کے چند گھونٹ پی لیا کریں تو یہ آپ کے لیے دوائی ہے، افاقہ ہو جائے گا، آپ مریں گے نہیں، بس یہ چند گھونٹ آپ شراب کے پی لیا کریں. شراب تو آپ نے چھوڑ ہی دی ہے نا، بس یہ چند گھونٹ آپ شراب کے پی لیں. یہ تو ہم طبی مشورہ آپ کو دے رہے ہیں، ورنہ آپ کی موت یقینی ہے. جگر مراد آبادی نے ڈاکٹروں سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر میں اس طرح شراب پیتا رہا تو کتنے عرصے تک زندہ رہوں گا؟ سوال سنیے، اگر میں اسی طرح شراب پیتا رہا تو کتنے عرصے تک زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 3 برس تک آپ زندہ رہیں گے، بس اتنا ہی امکان ہے. اس پر جگر نے وہ ایمان افروز جملہ کہا جو شاید ان کی بخشش کی ضمانت بن جائے، اور آپ نے کہا کہ 3 سال تک اللہ کی نافرمانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں شراب نوشی ترک کر کے اس کی اطاعت میں 3 دن کے اندر مر جاؤں. اور یہ عزم اور استقامت تھا کہ جس کے بعد جگر مراد آبادی 10 برس تک جیے، 10 برس تک. اور پھر یہ اشعار کہے، چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے. توبہ کے وہ واقعات ہیں ناظرین اور حاضرین کہ جس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، رقیق القلبی ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے. اور جب رقیق القلبی پیدا ہو جائے، جب دل نرم ہو جائیں تو پھر انسان دعا کی طرف بڑھتا ہے.